محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو بے شمار ذمہ داریاں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے دنیا کے اندر کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو بھیجا۔ آخر میں شاہ بطحہ تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ کملی والے مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، ہمیں زندگی گزارنے کا طور طریقہ سکھایا۔ اس سے پہلے انسانوں کی زندگی ایک وحشی درندہ کے مانند تھی۔ ایک انسان دوسرے انسان کے خون کے پیاسے بن چکا تھا۔ انسانوں کی زندگی بالکل تباہ و برباد کن ہو چکی تھی۔ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے جنگلی درندہ بن چکا تھا۔ جب اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر آئے، ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا، ہمیں بولنے کا طریقہ، ہمیں بات کرنے کا طریقہ، ہمیں اچھائی کی طرف جانے کا طریقہ، ہمیں برائی سے روکنے کا طریقہ، یہ ساری چیزیں اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا جاتا ہے کہ میرے بھائیو، اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار دیکھیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے مہمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کرام کو بلاتے ہیں اپنے مہمانوں کی بندوبست کرنے کے لیے، لہٰذا میرے بھائی صحابہ کرام کو بلاتے ہیں۔ صحابہ کرام آتے ہیں اور صحابہ کرام آنے کے بعد کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو ان کی خدمت میں لگا دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ، یہ میرے مہمان ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ صحابہ کرام لے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن ان تمام افراد میں ایک نوجوان ایسا بھی ہوتا ہے جو شرارتی میں مشہور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کو اپنے پاس رکھتے ہیں، کیونکہ کسی نے اس کو منظور نہیں کیا۔ اللہ کے رسول اپنے گھر رکھتے ہیں۔ وہ نوجوان بہت شریر تھا۔ وہ گھر جاتا ہے، رات میں کھانا بنتا ہے گھر کے سارے افراد کے لیے، وہ نوجوان سب کا حصہ کھانا کھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غصہ نہیں ہوتے ہیں، اسے ایک کوٹھری میں سلا دیتے ہیں۔ وہ نوجوان سو جاتا ہے، لیکن اس کو بدہضمی ہو جاتی ہے، رفع حاجت کی ضرورت پڑتی ہے۔ کھانا زیادہ کھا چکا تھا، رات بھر اپنے بستر پر پیشاب پیخانہ کرتا ہے، رات بھر پورے کمرے کو گندا کر دیتا ہے اور صبح اٹھ کر کے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں سے مزاج پرسی کرنے کے لیے گھر میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان غائب ہے، وہ یہاں بستر سے غائب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گندا کیے ہوئے بستر کو اٹھا کر کے لاتے ہیں، پورے بستر کو صاف کرتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ صحابہ کرام کے کچھ جماعت وہاں آ جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کام، تمام صحابہ کرام غصے میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول اسے سمجھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ غصہ نہیں ہوتا ہے، غصہ نہیں ہونا ہے، وہ ہمارے مہمان ہیں، چاہے جیسا بھی ہو، وہ ہمارے مہمان تھے، ہمیں میزبانی کرنی تھی، وہ ہمارے مہمان ہیں، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ ہمیں پیش کرنا ہے۔ اپنے اصحاب کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ وہ نوجوان ادھر سے آتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بیش قیمتی تلوار وہی کوٹھری میں چھوڑ چکا تھا، اس کو لینے کے لیے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گندا کیے ہوئے بستر کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام غصہ بھی ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے سمجھا رہے ہیں، اسے نرمی سے پیش آنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وہ نوجوان کے دل میں رحم آتا ہے، وہ نوجوان جاتا ہے اور جانے کے بعد اللہ کے رسول کے پاس جاتا ہے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ کیسے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو، خبر خیریت لیتے ہیں، مسکراتے ہوئے اس کے حال پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری بیش قیمتی تلوار یہی چھوٹ گئی تھی۔ اللہ کے رسول سے بیش قیمتی تلوار دے دیتے ہیں۔ وہ نوجوان یہ کردار دیکھ کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق دیکھ کر کے کہ کائنات کے سردار کا یہ اخلاق ہے، یہ کردار ہے، فوراً کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے اخلاق تھے۔ آج ہمیں کچھ معاملات ہو جاتے ہیں، ہم غصے میں آ جاتے ہیں، ہم جھڑکنے لگتے ہیں، آپس میں خلفشار مچانے لگتے ہیں، لیکن کائنات کے سردار کے اخلاق تو دیکھو۔ کچھ یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ یہودی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرضہ لیے تھے، لیکن وقت مقررہ جو تھی واپس کرنے کا، اس سے پہلے آ جاتا ہے، اللہ کے رسول سے مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نہیں دیتے ہیں، مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ کیا ہے،
ان کے خاندان کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس میں ہوتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے فلاں اگر تو اس پاک مجلس میں نہیں ہوتا تو میں اسی وقت اسی تلوار سے تمہاری گردن کو سر سے اڑا دیتا, میں تمہارے سر ابھی قلم کر دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاتے ہیں اور اسے کیا ہے نرمیت سے پیش آنے کے لیے کہتے ہیں کہ عمر تم بہت غصے ہو گئے ہو اس پر, کیا ہمیں غصہ نہیں ہونا چاہیے, جاؤ اسے پیسہ دے دو اور تم اس پر جو غصہ ہوئے ہو, جو تم کو ڈانٹے ہو جھڑکو ہو, اسے تکلیف ہوئی ہے, اس کے عوض میں کچھ روپیہ پیسہ بڑھا کر کے دیکھو. وہ یہودی کیا دیکھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم نے تورات کے اندر جو چیزیں پڑھی تھی آج یہ چیزیں ثابت ہو گئی کہ آخری نبی آئیں گے دنیا کے اندر, اسے لوگ کیا ہے بہت برا بھلا کہیں گے, ان پر لوگ بہت ظلم کریں گے, لیکن سب کا مقابلہ وہ نرمیت سے کریں گے, سب کے ساتھ کیا ہے وہ اچھائی سے پیش آئیں گے. آج میں نے یہ دیکھ لیا, فوراً یہودی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان بن جاتا ہے.